بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ دی سٹوریز نیٹ ورک پر آپ کو خوش آمدید۔ مجھے امید ہے کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ پیارے بہن بھائیوں، آج جس کہانی کے بارے میں آپ کو بتاؤں گی وہ کہانی ہے ایک سنگ دل ملکہ اور 2 شہزادوں کی۔ کہانی کو شروع کرنے سے پہلے آپ میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں تاکہ میری تمام نئی ویڈیوز کی اپڈیٹس آپ کو ملتی رہیں۔ تو چلتے ہیں اب کہانی کی طرف۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ کسی ملک میں ایک بادشاہ حکومت کرتا تھا۔ اس کی 2 ملکہیں تھیں۔ چھوٹی ملکہ اور بادشاہ بہت رحم دل تھے۔ ان کے 2 بچے بھی تھے، جبکہ بڑی ملکہ بہت ہی سنگ دل اور بے رحم تھی اور اس کی کوئی اولاد نہ تھی۔ شاید اسی لیے اللہ نے اسے اولاد کی نعمت سے محروم رکھا تھا۔ بادشاہ کو چھوٹی ملکہ اور اپنے دونوں بچوں سے بہت محبت تھی، جس کی وجہ سے بڑی ملکہ چھوٹی ملکہ اس کے دونوں بچوں سے بہت حسد کرتی تھی اور ان کو دیکھ دیکھ کر جلا کرتی تھی۔ اس کے حسد کی وجہ یہ تھی کہ چھوٹی ملکہ کے دونوں بچے بادشاہ کے تخت کے وارث ہوں گے۔ ایک دن اس نے چھوٹی ملکہ اس کے دونوں بچوں سے نجات پانے کے لیے ایک سازش تیار کی، جس کے لیے اس نے محل کے ایک ملازم کو 100 اشرفیوں کا لالچ دے کر اسے اپنے ساتھ ملا لیا۔ ملازم بھی اشرفیوں کے لالچ میں ملکہ کے ساتھ اس کی سازش میں شریک ہو گیا اور ملکہ کو اعتماد دلایا کہ آپ بے فکر ہو جائے، کام ہو جائے گا۔ اب ملکہ اور ملازم ہر وقت موقع کی تلاش میں رہنے لگے۔ پھر ایک دن یوں ہوا کہ دونوں بچے باغ میں کھیل رہے تھے اور ان کے سوا باغ میں اور کوئی بھی نہ تھا۔ سب لوگ محل میں اپنے اپنے کام میں مصروف تھے۔ تبھی ملازم جو مسلسل بچوں کی تاک میں تھا، وہ بچوں کو باغ میں کھیلتا دیکھ کر فوراً ان کے پاس جاتا ہے اور بچوں کو بہت پیار سے کہتا ہے، آؤ بچوں، میں آج آپ کو باغ کی سیر کرواتا ہوں۔ بچے بہت خوش ہو جاتے ہیں اور ملازم کے ساتھ چلے جاتے ہیں۔ وہ بچوں کو باغ کے دوسرے کونے میں لے جاتا ہے جو محل سے کافی فاصلے پر تھا۔ وہاں اس نے منصوبے کے تحت ایک گھڑا پہلے ہی کھود رکھا تھا۔ جب بچے اس گھڑے کے پاس پہنچے تو ملازم جلدی سے دونوں بچوں کو گھڑے میں دھکا دے کر پھینک دیتا ہے اور پھر جلدی سے اس گھڑے کو مٹی سے بھر دیتا ہے۔ بچوں کو دفنانے کے بعد وہ محل میں واپس آ جاتا ہے۔ محل میں واقع اپنے کوارٹر میں جا کر جلدی سے اپنا حلیہ ٹھیک کرنے لگتا ہے۔ اسی باغ میں ایک پری کھڑی سب کچھ دیکھ رہی ہوتی ہے۔ وہ جلدی سے اپنے جادو سے ان دونوں بچوں کو مٹی سے باہر نکال دیتی ہے۔ بچے خود کو باہر دیکھ کر حیران ہو جاتے ہیں۔ وہ پری سے پوچھتے ہیں کہ آپ کون ہو؟ پری بچوں سے کہتی ہے، تم لوگ گھبراؤ نہیں، میں ایک رحم دل پری ہوں۔ اب تم ٹھیک ہو، واپس اپنے محل جا سکتے ہو۔ لیکن بچے محل جانے سے انکار کر دیتے ہیں کیونکہ وہ بہت ڈر چکے ہوتے ہیں۔ بچوں کو خوف زدہ دیکھ کر پری بچوں کو پھول بنا دیتی ہے۔ ادھر محل سے بچوں کی گمشدگی کی وجہ سے سارے محل میں چینخو پکار ہوتی ہے۔ چھوٹی ملکہ کا رو رو کر غم سے برا حال ہوتا ہے۔ محل کے تمام ملازم بچوں کی تلاش میں نکل پڑتے ہیں، لیکن بچوں کا کچھ بھی پتہ نہیں چلتا۔ بچوں کے اس صدمے سے چھوٹی ملکہ کا دماغی توازن بھی بگڑ جاتا ہے۔ وہ غم و غصے کی حالت میں قابو سے باہر ہو جاتی ہے اور سب کو مارنے لگتی ہے۔ وہ بادشاہ اور بڑی ملکہ کا بھی گلا دبانے لگتی ہے۔ چھوٹی ملکہ کی یہ حالت دیکھ کر بادشاہ حکم دیتا ہے کہ ملکہ کو ایک کمرے میں بند کر دیا جائے۔ چنانچہ چھوٹی ملکہ کو محل کے ایک کمرے میں بند کر دیا جاتا ہے۔ یہ سب دیکھ کر بڑی ملکہ بہت خوش ہوتی ہے کیونکہ وہ اپنی سازش میں کامیاب ہو جاتی ہے۔ پھر ایک دن بادشاہ کا ایک وزیر چہل قدمی کرتا ہوا باغ کے اسی آخری کونے میں پہنچ جاتا ہے جہاں بچوں کو زندہ دفن کیا ہوتا ہے۔ وہاں ایک عجیب و غریب پودا دیکھتا ہے جس پر بہت ہی خوبصورت 2 پھول کھلے ہوتے ہیں۔ ان کے قریب جاتا ہے اور ہاتھ بڑھا کر پھول توڑنے لگتا ہے تو پھولوں سے آواز آتی ہے، تم ہمیں توڑنا چاہتے ہو، ہم اونچے ہوتے جائیں گے اور کسی کے ہاتھ نہیں لگیں گے۔ بادشاہ سلامت آئیں گے تو ہم ان کے ہاتھ ہی جائیں گے۔ یہ سب دیکھ کر وزیر گھبرا جاتا ہے۔ وہ دوڑتا ہوا بادشاہ کے پاس گیا اور بادشاہ کو پورا ماجرا سنایا۔ بادشاہ یہ سب سن کر وزیر کے ساتھ باغ میں پھول دیکھنے چلا جاتا ہے۔
بادشاہ جب یہ پھول دیکھتا ہے تو اسے بھی یہ پھول بہت پیارے لگتے ہیں۔ بادشاہ کہتا ہے میں نے اس سے پہلے اتنے خوبصورت پھول کبھی نہیں دیکھے۔ اس نے پودے کے پاس پہنچ کر پھول توڑنے کے لیے ہاتھ بڑھایا تو پھولوں سے آواز آئی، ہم اونچے ہوتے جائیں گے اور کسی کے ہاتھ نہ آئیں گے، بڑی ملکہ آئے گی تو ہم ان کے ہاتھوں میں ہی جائیں گے۔ بادشاہ یہ سن کر حکم دیتا ہے کہ فوراً بڑی ملکہ کو بلا کر لاؤ۔ وزیر فوراً محل میں جاتا ہے اور ملکہ کو ساری بات بتاتا ہے۔ بڑی ملکہ یہ سن کر بہت خوش ہوتی ہے کہ اسے پھولوں نے بلایا ہے، وہ بھی اتنے خوبصورت پھولوں نے۔ یہ سن کر ملکہ وزیر کے ساتھ باغ میں پہنچ جاتی ہے۔ ملکہ اتنے خوبصورت پھول دیکھ کر حیران رہ جاتی ہے اور جیسے ہی پھولوں کو پکڑنے لگتی ہے تو پھولوں سے پھر وہی آواز آتی ہے، ہم اونچے ہوتے جائیں گے اور کسی کے ہاتھ نہ آئیں گے، چھوٹی ملکہ آئے گی تو اس کے ہاتھ ہی آئیں گے۔ بادشاہ یہ سب دیکھ کر پریشان ہو جاتا ہے کہ آخر ماجرا کیا ہے۔ بادشاہ اپنے ملازموں کو حکم دیتا ہے کہ فوراً چھوٹی ملکہ کو بلا کر لاؤ، جو محل کے ایک کمرے میں بند ہوتی ہے۔ ملازم ملکہ کو پکڑ کر لے آتے ہیں۔ ملکہ پھول دیکھ کر بہت خوش ہو جاتی ہے اور جیسے ہی ہاتھ بڑھا کر پھولوں کو پکڑتی ہے تو وہ پھول فوراً اس کے بچوں کی شکل میں تبدیل ہو جاتے ہیں۔ چھوٹی ملکہ اپنے بچوں کو دیکھ کر بہت خوش ہوتی ہے۔ یہ سب دیکھ کر بادشاہ بچوں سے پوچھتا ہے یہ سب ماجرا کیا ہے۔ پھر بچے سب بتاتے ہیں کہ کس طرح انہیں گھڑے میں پھینکا اور کس طرح ایک رحم دل پری نے انہیں پھول بنا دیا۔ یہ سب سن کر بادشاہ کو بہت غصہ آیا۔ وہ ملازم سے پوچھتا ہے کہ تم نے بچوں کو زندہ دفن کیوں کیا؟ بادشاہ سخت غصے میں ملازم سے کہتا ہے کہ مجھے سب سچ سچ بتاؤ، کس کے کہنے پر تم نے یہ سب کیا؟ ملازم کو اپنی جان کے جانے کا خطرہ ہوتا ہے، جس کی وجہ سے وہ سب کچھ سچ سچ بتا دیتا ہے کہ یہ سب اسے بڑی ملکہ نے کرنے کو کہا تھا۔ وہ آپ کے بچوں کو ناپسند کرتی ہے اور چھوٹی ملکہ سے بھی نفرت کرتی ہے۔ یہ سب سن کر بادشاہ حکم دیتا ہے کہ بڑی ملکہ اور اس ملازم کو اندھے کنویں میں ڈال دیا جائے، کیونکہ بچوں پر ظلم کرنے کی ان کی یہی سزا ہے۔ لیکن چھوٹی ملکہ جو بہت رحم دل ہوتی ہے وہ بادشاہ کو ایسا کرنے سے منع کر دیتی ہے اور کہتی ہے میں نے انہیں معاف کیا، آپ بھی انہیں معاف کر دیں۔ بڑی ملکہ یہ سب سن کر اپنے کیے پر بہت شرمندہ ہوتی ہے۔ اب بادشاہ، چھوٹی ملکہ اور ان کے دونوں بچے ہنسی خوشی رہنے لگتے ہیں۔ پیارے بہن بھائیوں، آپ کو اس کہانی سے کیا سبق ملا مجھے کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں۔ ملتے ہیں اپنی نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔